ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جاهله ومن جاهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حداه ومن حداه فقد حداه. والصلاة والسلام على سيد الموجد مشير المسند نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتهرين سيما بقية الله العظم روحي ورحمه الفنا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وكتابه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قوت ایمانی سے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں کا لعنت، خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. حمد و ثنا ہے اس خالق اعظم کے لیے کہ وصف بیان کرنے والی زبانیں اس کا حقیقی وصف بیان کرنے سے عاجز ہے. وہ خدا ایسا معبود ہے کہ جسے کسی آخر کی عبادت کی ضرورت نہیں. وہ ایسا مسجود ہے کہ جسے کسی ساجد کے سجدوں کی ضرورت نہیں. وہ خالق سے رنگندگی کا حکم، سجدے کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کا بندہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے. اور درود و سلام ہے ان مقدس ہستیوں جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا. حدیث قدسی کے جملے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا نہیں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے، میں نے اپنی معرفت کے لیے محمد و آل محمد کو خلق کیا. یہیں سے اسی جملے سے محفل جشن کا آغاز ہو چکا ہے. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. مجھ میں بھوک پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ میں کیسا ہوں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا. خدا کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کا نور ہے. یہ تمثیل ہے کہ وہ زمین اور آسمان کا نور ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ نور نہیں، وہ خالق نور ہے. وہ نور کو خلق کرنے والا ہے. عقل انسانی میں چونکہ اس کی وحدانیت، اس کے اوصاف، اس کی بلندیاں سما نہیں سکتی، اس لیے عقل انسانی میں جو بات کر سکتی ہے تو آ سکتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نور ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خالق نور ہے. آپ اس حدیث قدسی کا ترجمہ یوں سنیے، کنت کنزا مخفیا، میں نور ہوں. نور نے یہ چاہا کہ میں پہچان نہیں جاؤں. آپ آئے اور آپ نے میرے موضوع کی راہ کو ہموار کر دیا. آپ نے جو نعرے لگائے ان نعروں کی طرف اپنے گفتگو میں لے کے آؤں گا.
دیکھیے اللہ نور ہے، اس نور نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مجھے بتائیے کیا نور اپنی معرفت کے لیے کسی خاکی کو خلق کرے گا؟ وہ نور ہے تو نور ہی خلق کرے گا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی نور نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اچھا، ایک نور مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے دیا ہے، تو کون سا نور ہے؟ آنکھوں کا نور۔ آپ اس نور کو سمجھیں، پھر نتیجہ دیکھیے گا کتنا لطیف نتیجہ آپ کی رحمتوں کے حوالے کروں گا۔ یہ میرے اور آپ کے پاس ایک نور ہے، آنکھوں کا نور۔ اس نور سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آسمان کی بلندی تک دیکھتے ہیں، زمین پہ نظر کرتے ہیں، شرق و غرب پہ نظر کرتے ہیں۔ انسان نے ترقی کی، انسان سیاروں تک پہنچا، سیاروں پہ جا کے اس نے نظر کی اور اس نور سے وہاں کی مخلوقات کو دیکھا۔ انسان نے ترقی کی، چاند پہ کمندیں ڈالی، وہاں پہ جا کے مشاہدات کیے، اس نور سے چاند پہ مشاہدات کیے گئے، اس نور سے وہاں کی مخلوقات کو دیکھا گیا۔ انسان نے ترقی کی، سمندر کی گہرائیوں تک چلا گیا، وہاں پہ موجودات کو اس آنکھوں سے دیکھا، اس نور سے دیکھا۔ شرق و غرب میں پائے جانے والی ہر شے کو انسان نے اس نور سے دیکھا ہے، آسمان کی بلندی کو اس نور سے دیکھا ہے، زمین کے سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو اس نور سے دیکھا ہے، زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کو انسان نے اس نور سے دیکھا ہے۔ اب حسنین کاظمی اس نور سے کہتا ہے، اے نور تو نے سب کچھ دیکھا، اس نور سے دیکھا۔ اے نور کبھی خود پلٹ کے خود کو تو دیکھ۔ بھائی یہ آنکھ خود کو دیکھ پائے گی؟ اس آنکھ نے سب کچھ دیکھا مگر یہ آنکھ خود کو نہ دیکھ پائی۔ اس آنکھ نے آسمان کی بلندی کو دیکھا مگر خود کو نہ دیکھا، زمین میں موجود خزانوں کو دیکھا مگر خود کو نہ دیکھا، شرق و غرب میں پائے جانے والی ہر مخلوق کو دیکھا مگر خود کو نہ دیکھا۔ بھائی اس نور نے خود کو نہ دیکھا، اب یہ نور خود کو دیکھنا چاہے تو آئینہ رکھا جاتا ہے، پھر آئینے میں یہ نور خود کو دیکھتا ہے تو پھر اس آئینے میں خود کو خود نمائی میں یہ دیکھتا ہے۔ ان کو قدر مخفیہ، میں چھپا ہوا نور تھا، میں نے چاہا کہ میں دیکھوں میں جیسا لگتا ہوں، اس نور میں خود کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلا آئینہ جو خلق کیا اسے وہاں پر دیکھا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں بہت ہی قبول ہے۔ نعرہ حیدری مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مصطفیٰ مرحبا مرحبا، نور میں خود کو دیکھنے کے لیے جو سب سے پہلا آئینہ بنایا۔ اچھا، آئینے میں آپ خود کو دیکھیں تو جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیں گے۔ آئینے میں جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیں گے۔ بھائی میں نے جیسے تو سارا پڑھ دیا، آئینہ رکھیں گے، آئینے میں وہی دکھائی دے گا جو چہرے پہ ہوگا، آئینے میں وہی دکھائی دیتا ہے جو وجود میں ہوتا ہے۔ اس نور میں خود کو دیکھنے کے لیے آئینہ خلق کیا، اب خدا نے اس نور میں خود کو دیکھنے کے لیے اس نور کو جو صفات دی اللہ نے وہ اپنی ہی صفات اسے وہ کریم ہے تو اس کو کریم بنایا ہے، وہ رحمان ہے تو اسے رحیم بنایا ہے، وہ رؤوف ہے تو اس مصطفیٰ کو بھی رؤوف بنایا ہے۔ خدا کی قسم طائف کے بازار میں پتھر کھا کھا کے مصطفیٰ نے اہل طائف کے حق میں دعا نہیں کی، دعا کر کے دنیا کو بتایا ہے جب بندہ اتنا کریم ہے تو خدا کتنا کریم ہے۔ یہ خدا کی صفات کے مظہر ہے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اچھا، خدا نے انہیں کیوں خلق کیا؟ اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔
کہ مصطفیٰ کو خلق کیا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ میری پہچان کروائیں، مصطفیٰ میری معرفت کروائیں۔ یہ مصطفیٰ کی خدمت کا مقصد اس حدیث میں سمجھ آ گیا۔ احمد مختار کو خلق کیا گیا خدا کی معرفت کے لیے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، اللہ نے اپنے محبوب کو خلق کیا اپنی معرفت کے لیے، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو خلق کیا اپنی پہچان کے لیے، اپنی شناخت کے لیے۔ اللہ مصطفیٰ کی خدمت میں سمجھ آ گئی، ان انسانوں کو خلق کیا ہے۔ ہم نے ان انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، ہم نے ان انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ مصطفیٰ کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے، انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، محمد کو اپنی شناخت کے لیے خلق کیا ہے، انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے۔ ارے اس دنیا کی اہمیت بتائیے کہ مقصد خدمت میں تجھ جیسے نہیں، وہ ویسے تجھ جیسے کیسے، ویسے تجھ جیسے کیسے۔ مصطفیٰ کی خدمت کا مقصد پہچان خدا ہے۔ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول ہے محمد بھی قبول ہے۔ ان کا نعرہ بار بار مجھے روک رہا ہے کہ اس نعرے میں بات کر کے پھر اپنے موضوع میں کرنا۔ آپ نے بسم اللہ، آپ نے میلاد میں اور ان کی زبان بھی جگہ جگہ یہ نعرہ سنا ہے، سیدی بتا سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے لگایا ہے؟ بھائی میلاد کا حق بنتا ہے کہ میلاد کی مبارک انہیں دی جو گھر والے ہو۔ اس جملے کے ساتھ گھر والے ابو طالب کی بارگاہ میں مبارک بھی پیش کریں گے۔ سیدی مرشدی کا نعرہ سب سے پہلے علی بن ابی طالب کے بابا حضرت ابو طالب نے لگایا تھا۔ جب دعوت الرشیدہ میں جب یہ لوگ بات نہیں سن رہے تھے، روایت میں جملے ہیں حضرت ابو طالب ابو جہل کے درمیان کھڑے ہوئے۔ جب ابو جہل اٹھنے لگے، حضرت ابو طالب نے ایک ہاتھ ابو جہل کے سر پہ رکھا، ایک ہاتھ ابو جہل کے سر پہ رکھا، فرمایا اس کو خاموشی سے بیٹھ جاؤ، میرے محمد کی بات سنو۔ پھر نبی کہے تھا مسکراتے رہو، قوم یا سیدی مولائی، قوم یا اگر یہ دو آج دعوت الرشیدہ کے موقع پہ ابو طالب نے 140 کافروں کے درمیان محمد کو بولا کہا، آواز بلندی، اے میرے ابو طالب تیرے کو پہلے ہی بڑے احسان ہے، آج تم نے یقین اللہ کو بولا کہا ہے، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ امیر کے دیوان میں سوالات حاجیوں کے درمیان اسی محمد کی کلام سے تیرے مولا علی اور علی کے بابا نے سمجھایا ہے کہ مصطفیٰ ہے۔ میں جملہ مکتب اہل بیت کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں مگر ذمہ دار طالب علم ہوں۔ میں پوری ذمہ داری سے اور دیانتداری سے پورے مکتب کی ذمہ داری اٹھا کے یہ جملہ کہہ رہا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، مجھے رب کعبہ کی قسم، ہماری نظر میں اگر اس کائنات میں سب سے کوئی اہم ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ دنیا ہم نے یہ تانا دستی ہے کہ ہم علی کو مولا مانتے ہیں، علی کے ہدایت پر ہاتے، مجھے رب کعبہ کی قسم اگر محمد نے علی کو مولا نہ کہا ہوتا ہم کبھی بھی علی کو مولا نہ، ہم آقا علی کو کچھ نہیں مانتے ہیں، اس لیے
یہ مانتے ہیں کہ رسول نے یہ بنوایا ہے جو اللہ حسنین کا بھی بدل رہا ہے انہیں رب دعویٰ کی قسم یہ ہماری مجبوری ہے ہم ہر اس کو ماننے کہ محمد کے ساتھ ساتھ ہونا کیا کرے تعلیم علی کے سوا کوئی محمد کے ساتھ ہے ہی دعوت ذوالشیرہ میں محمد کے ساتھ علی شب ہجرت محمد کے ساتھ میرے ساتھ بولیے کہ بھائی یہی جشن ہوتا ہے دعوت ذوالشیرہ میں مصطفیٰ کے ساتھ علی طائف کی گلیوں میں مصطفیٰ کے ساتھ شب ہجرت محمد کے ساتھ شب ہجرت محمد کے ساتھ شب ہجرت محمد کے ساتھ میں یہاں روز جمعہ کہنا چاہتا ہوں شاید کوئی یہ کہے کہ ہم شب ہجرت علی محمد کے بستر میں سوئے تھے نا علی محمد کے ساتھ کیسے تھے جب نبی نے کہا نا کہ علی تجھے میرے بستر میں سونا ہے تو علی کے ایک سوال آقا علی رسول کی خدمت میں دیا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی غلامی رسول میں موت کی ضرور ہے یہ منزل دیکھیے علی ننگی تلواروں کے سائے میں سونا ہے علی محمد کے بستر میں نہیں موت کے بستر میں سونا یا رسول اللہ میرے سونے سے جان بچ جائے گی علی آپ کے سونے سے جان بچ جائے گی علی نے سجدہ شکر نہ کیا لیکن آقا علی آپ نے ساری زندگی مصطفیٰ کے حکم میں سوال نہیں کیا شب ہجرت سوال کر دیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی یا علی آپ نے سوال کیا آقا علی مسکرا کے جواب دے رہے 1300 سال کے بعد ایک ملا آئے گا اور یہ کہے گا کہ نبی کی جان شب ہجرت خدا کے ساتھ جانے سے بچی ہے نبی کے ساتھ گیا تو نبی کی جان بچی علی نے اللہ کے جواب 1300 سال پہلے نبی کسی کے ساتھ جانے سے نہیں علی کے بستر پہ سو جانے سے قرآن میں اللہ اپنے مصطفیٰ کی تجلیل جگہ جگہ اپنے مصطفیٰ کی نعت خدا قرآن میں جگہ جگہ اور دیکھیے جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں شاعری پسند کرتے ہیں آپ نے شاعر کے مزاج کو شاعری میں ضرور لکھا ہوگا جب وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے معشوق کی تعریف کرتا ہے تو شاعر اپنے معشوق کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس گلی اس کوچے کی بھی تعریف کرتا ہے جس گلی کوچے سے اس کا معشوق گزرتا ہے بھائی ہم نے تو شاعری میں یہاں تک دیکھا ہے کہ شاعر کہہ دیتا ہے ہمیں معشوق کے محلے کے فلاں کتے سے بھی محبت ہے اس لیے یہ اگرچہ یہ نجس جانور ہے مگر ہے تو میرے معشوق کے علاقے کا ہے تو میرے محبوب کی گلی کا آؤ خدا کے مزاج کو دیکھو خدا قرآن میں جب اپنے محمد سے محبت کا اظہار کر رہا ہے آواز پروردگار کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بين رجلين لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اے محمد مجھے مکہ کی گلیوں کی قسم ہے اے محمد مجھے مکہ کے کنزوں کی قسم ہے اے محمد مجھے مکہ کے میرے دیوار کی قسم اے اللہ مکہ کی قسم کھا رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ اس لیے قسم کھائے یہاں میرا محمد رہنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عید میلاد النبی جشن میلاد النبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ حیدری
خدا قرآن میں جگہ جگہ مصطفیٰ کی رات بیان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو 5-6 منٹ ہے اس پہ اپنی بات میں سمیٹ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ ہمیں آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، ہمیں آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے۔ اب نتیجہ دیکھیے گا حسنین کا اپنی آپ کے سبب نتیجہ پہ ملنا ہے۔ اے میرا محمد ہمیں آپ کے چمکتے چہرے کی قسم ہے، ہمیں آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے۔ ہمیں ایک کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی آپ کو تنہا نہیں کیا۔ آپ موقع میں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مدینہ میں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بستر میں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سفر میں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جنگ میں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ شب ہجرت پہاڑوں سے گزر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ غریب میں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ غریب میں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ارے احمد کو جا کے بتائیے جس کی زندگی ہے آج نہ ہے خدا اس کے ساتھ ہے، اس محمد کے نہ ہی ہشیار ہوتا ہے نہ ہی نوابے کو۔ جس کے ساتھ خدا ہو اسے ہشیار نہیں ہوتا۔ اس عقل کے اندھے نے کہہ دیا اللہ مصطفیٰ کو ہشیار ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کتنے حسین جملے ہیں اس نعت مصطفیٰ کے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محمد ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پورا عشرہ ہو سکتا ہے اس ایک جملے میں۔ کہاں کہاں خدا مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ ایک ایسا معشوق ہے جسے عاشق خدا راضی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسی قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ ایک کام میں جلدی کر رہے تھے، کوئی دور کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ آواز آئی موسیٰ اتنی جلدی کیا ہے؟ میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب نتیجہ دیکھیے اور یہی بات ختم ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا خدا راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان کی بات آئی، سلیمان کہنے لگے خدا مجھے کوئی ایسا عمل بتا۔ سلیمان کیا عمل کو کرے گا؟ خدا میں وہ عمل لا کے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور حضرت آدم کی تحریر سے آدم چاہتے خدا راضی ہو جائے، تم چاہتے خدا راضی ہو جائے، ابلیس چاہتے خدا راضی ہو جائے، یعقوب چاہتے خدا راضی ہو جائے، یوسف چاہتے خدا راضی ہو جائے، ابراہیم چاہتے خدا راضی ہو جائے، اسماعیل چاہتے خدا راضی ہو جائے، اسحاق چاہتے خدا راضی ہو جائے، ادھر چاہتے خدا راضی ہو جائے، موسیٰ چاہتے خدا راضی ہو جائے، عیسیٰ چاہتے خدا راضی ہو جائے، آدم سے انسان ہر نبی چاہتے خدا راضی ہو جائے، مگر خدا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرا مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے پھر ایک اور مقام پہ 2 منٹ باقی ہیں، اسی میں اپنے بات سمجھوں۔ ایک اور مقام پہ خدا اپنے مصطفیٰ کو راضی کرے۔ آخر صاحب خدا ان کی زبان میں تاثیر فرمائے، بڑے اچھے رحم سے یہ نعت گوئی کریں گے اور خدا ہم سب کو سیرت پیغمبر اعظم محمد کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ نعت تو یہ سنائیں گے بس ایک نعت کا فکر جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب خدا قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بار بار ان جملوں کو دوہرا، میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جا، میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جا۔ قرآن کے اندر دوسرا پارہ ابتدائی آیات ہے۔ نبی رحمت نے اپنی آنکھیں آسمان کی جانب کی، آواز پروردگار آئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میرا نبی میرا محبوب آپ آنکھیں اٹھا کے دیکھنا، ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔
یہ انداز عاشقانہ ہے نا کہ عاشق کو یوں دیکھا جا رہا ہے، اور کمال یہ ہے کہ عاشق معشوق کی نظروں کے اشارے سمجھ رہا ہے۔ میرا مصطفیٰ، ہم جان رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ والا مولینک قبلۃ ترضاھا، اے محمد ہم کریم اسے قبلہ بنائیں گے جس میں آپ راضی ہو جائیں گے، ہم اسے قبلہ بنائیں گے اس میں آپ راضی ہوں گے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے قبلہ کو تبدیل کیا۔ نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، نبی آگے ہیں، اصحاب نبی کی قطار میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک رحمت بیت المقدس کی جانب منہ کر کے پڑھائی گئی، ان سی رکعت کے لیے نبی کھڑے ہوئے، آواز المامن میں وجہ الى شمس المسجد الحرام، میرے نبی اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی جانب پھیرنے اور فخر کی راضی کے جملے ہیں، میرے حکم نبی کو آیا، نبی نے تلسی رکعت کے ابتدا میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے خانے کعبے کی جانب پھیر دیا، آگے آگے نبی ہو رہے ہیں، پیچھے پیچھے علی ہو رہے ہیں۔ علی اپنا چہرہ نبی کے ساتھ تھے، نماز ہو گئی مکمل، اصحاب علی کے دل جمع ہو گئے۔ ابو حسن حکم رسول کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کے لیے بھی حکم نہیں تھا، آپ نے مصطفیٰ کے ساتھ اپنے چہرہ کی بدلا ہے۔ علی مصطفیٰ کے کہتے تم کیا چاہتے کہ میرا محمد کیا ہے، تو کیا سمجھے میرا مصطفیٰ کیا ہے؟ علی آپ نے چہرہ کی بدلا، علی بات مصطفیٰ کے سمندر میں بے قدر ہوئے، مصطفیٰ کے فرمانے لگے وہ ان کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ ہے، علی کا قبلہ محمد، ادھر محمد